من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، بالشہر الحرام، حرمت اور عزت والے مہینے کے بدلے ہے، والحرمات قصاص، اور ساری عزت والی چیزیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدی علیکم، پس جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تمہارے اوپر کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت نیکی کرنے اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہاد کا ذکر پہلی آیات میں چل رہا تھا اور یہ بھی ان کا تعلق بھی انہی سے ہے۔ کل کے درس میں عرض کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرے کا ارادہ کیا اور گئے اور پھر راستے سے حدیبیہ کے مقام سے آپ کو واپس کیا، وہ حرمت والا مہینہ تھا ذوالقعدہ کا۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ حرمت کے مہینے 4 ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا۔ ان مہینوں میں پہلے جنگ نہیں کیا جاتی تھی، لوٹ مار بھی کوئی نہیں کرتا تھا، لڑائی نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں ان مہینوں میں بھی جنگ کی اور جہاد کی اجازت مل گئی، پہلے ان میں نہیں ہوتی۔ تو کفار بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان مہینوں کی عزت کرتے ہیں، ہم ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ذوالقعدہ کے مہینے میں جا رہے تھے، لیکن حدیبیہ سے آگے نہیں جانے دیا، واپس کیا، حالانکہ حرمت والا مہینہ تھا، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا، وہ مرنے اور مارنے پہ تیار ہو گئے کہ ہم آپ کو قطعاً نہیں جانے دیں گے، حالانکہ یہ وہ مہینہ تھا جس مہینے میں جنگ کی اجازت ہی نہیں تھی۔ تو گویا وہ دعوے میں جھوٹے تھے کہ ہم بھی ان مہینوں کی عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ تو اب جب آئندہ سال جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ساتھ جانے لگے، تو اس وقت وہی جیسے کل عرض کیا تھا کہ یہ خیال آیا کہ وہ پھر ایسا ہی کریں گے۔ تو اس کا جواب دیا کہ دیکھو، حرمت والے مہینے وہ اس کے بدلے میں حرمت والا ہی مہینہ ہے، عزت والے مہینے کے بدلے میں عزت والا مہینہ، لہذا آپ گئے تھے، اب اگر وہ دوبارہ حرمت والے مہینے میں آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ جائیں، پہلے آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا اور واپس آ گئے، لیکن اب کیا ہوگا، وہ اگر اس کی عزت کا خیال نہیں کرتے تو تم پرواہ نہ کرنا، تم ان سے لڑنا۔ انہوں نے جب خود عزت کا خیال نہیں کیا تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں لڑ سکتے ہو، تمہیں لڑنے کی اجازت ہے، لہٰذا تمہارے اوپر گناہ نہیں آئے گا کہ تم اس عزت والے مہینے کی خیال نہیں رکھ رہے، ایسی بات نہیں، بالکل تم لڑو۔ اور آگے یہ کہا والحرمات قصاص، کہ ساری عزت والی چیزیں وہ بدلے کی چیزیں ہیں۔ کیا مطلب؟
کہ فرمایا کہ انہیں حرم احرام یہ عزت والی چیز ہے، عزت والا عمل تھا، حرم مکہ عزت والا مقام تھا اور عزت کی جگہ تھی، لہٰذا انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا تو حرمت والی چیزوں کے بدلے میں حرمت والی، لہٰذا اب تم بھی اگر جا کر وہاں احرام کی حالت میں وہ تمہارے اوپر اگر حملہ کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ لڑو گے تو تمہارے کھاتے میں گناہ نہیں آئے گا۔ تم اگر حرم میں ان سے لڑو گے، وہ جب تم پر وہ حملہ کریں گے تو تمہارے کھاتے میں گناہ نہیں آئے گا، یہ جب تمہارے کھاتے میں گناہ آئے گا کہ تم پہل کر لو، لہٰذا تم نے پہل نہیں کرنی ہے۔ جب تم نے پہل نہیں کرنی، اب وہ اگر حملہ کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں، تم ان کا جواب دو، وہ اگر تم احرام میں اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تم ان کا جواب دو، وہ اگر تمہارے اوپر حرم میں حملہ کرتے ہیں تو تم ان کا جواب دو۔ لہٰذا یہ نہیں کہ اب تم آرام سے بیٹھے رہو، جی حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرم کا مقام ہے یا یہ جو ہے احرام میں ہمیں نہیں، فرمایا اب تمہارے اوپر گناہ نہیں ہوگا، کیوں پہلے انہوں نے کیا، لہٰذا تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن ایک بات فرمایا کہ تم زیادتی نہیں کرنا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، جتنی وہ تمہارے اوپر زیادتی کریں، تمہیں جتنی تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچائے، لہٰذا تم بھی اتنا ہی بدلہ ان کو دے دینا جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اس سے زیادہ نہ کرنا۔ اگر اس سے زیادہ کرو گے تو یہ زیادتی ہو جائے گی اور جو کہ صحیح نہیں اور غلط ہے۔ تو فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس تمہارے اوپر جو حرم میں لڑائی میں، احرام کی حالت میں یا اس گویا جو ہے وہ حرمت والی جگہ میں اگر تمہارے اوپر وہ زیادتی کر رہے ہیں تو فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تم اتنا ہی بدلہ دو ان کے ساتھ، اتنی زیادتی کرو جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ اور اس کو زیادتی سے کیوں تعبیر کیا؟ مشابہت میں، کہ گویا وہ تو زیادتی کر رہے ہیں تو آپ کا جو عمل ہے وہ اسی طرح کا اس کے بدلے میں ہوگا، تو اس لیے لفظاً اور صورتاً اس کو زیادتی کہہ دیا، ورنہ حقیقتاً زیادتی نہیں ہے، تم تو بدلہ دو گے اس کو، لہٰذا یہ بدلہ کر سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے کیا ڈرو؟ کہ اللہ سے مدد مانگتے رہو، یا اللہ ہماری مدد فرما، اور پھر تم جو ہے گویا کہ اس پر زیادتی کے ترک پر اللہ سے مدد مانگتے رہو کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، اور ان کو گویا ہمارے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی طاقت عطا نہ فرما اور اس طرح کی قوت عطا نہ فرمائے نے، یہ تم اللہ سے مانگتے رہو۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور ایک بات یاد کر لو، یقین کر لو، اللہ متقین اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ کافروں کے ساتھ نہیں، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے تو لہٰذا وہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چونکہ جہاد ہے تو جہاد کے لیے مال بھی ضروری ہے، دنیا اسباب کی دنیا میں جب تک مال نہیں ہوگا آدمی جہاد کیسے کرے گا، اسلحہ کہاں سے لائے گا، کیا چیز، تو لہٰذا اسباب کی دنیا میں مال ضروری ہے، تو فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور اللہ رب العزت کے راستے میں جو ہے وہ دیا کرو، اور جہاد میں خرچ کرو اور اس پر دیا کرو، اور فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کی تفسیر جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ٹھہرے، وہاں مہمان رہے، اور آپ کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہیں کہ جب غزوہ میں نکلے تو جا رہے تھے تو کسی نے کہا ابھی آئے ہو، دوبارہ کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا نہیں مجھے جانے دو، 85 سالہ عمر ہے، اور دعا کیا کرتے ہیں جاتے ہوئے، کہتے ہیں نہیں مجھے جانے دو، اور کہا اگر میرا راستے میں انتقال ہو جائے میری لاش کو اونٹ پہ سوار کر کے منزل مقصود تک لے جانا، جب کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے ابو ایوب انصاری تیری زندگی کہاں خرچ ہوئی، میں کہوں اللہ میری زندگی بھی تیرے دین کی سربلندی میں خرچ ہوئی، اور مرنے کے بعد میری لاش بھی تیرے دین کی سربلندی میں خرچ ہوئی۔ تو وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کی تفسیر بتائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قسطنطنیہ کا جو ہے وہاں ایک جنگ چھڑی اور جہاد ہو رہا تھا، اور وہاں عبد الرحمن ابن ولید جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کی زیر کمان یہ جہاد ہو رہا تھا، اور اس وقت کافر سامنے لائن لگا کر کھڑے ہیں مسلمانوں کے سامنے، اور ایمان والوں کے پیچھے دیوار ہے،
اب یہ کیا کریں، یہاں کھڑے تھے، ایک صحابی سواری پر سوار ہوا اور وہ ان کافروں کے اندر دوڑتا ہوا چلا گیا آگے اور قتل عام کرنے لگا، اور ادھر سے بھی مڑتے ہوئے ایسے آیا تو کسی نے اس کو اس حال میں دیکھتے ہوئے یہ آیت پڑھ لی، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں بھائی، یہ وہ ہلاکت نہیں ہے، آپ نے یہ کیا کہہ دیا، یہ تو ہم انصار کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ وہ اس طرح کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ہم نے ان کی بڑی مدد کی اور مدد کرتے رہے، نصرت کرتے رہے، اس کے بعد پھر جنگوں میں بھی شریک ہوئے، بدر میں، احد میں، خندق میں، ان جنگوں میں بھی ہم شریک ہوتے رہے، لیکن جب اسلام کا غلبہ آ گیا تو ہم لوگوں نے اب یہ سوچا انصار نے کہ ہمارے مال وغیرہ ختم ہو گئے، چلو ہم کچھ تھوڑی بہت تجارت شروع کر دیں، کام شروع کر دیں، اور ہم ادھر سے جہاد سے پیچھے ہٹ گئے اور ہم اپنے کام و کاج میں لگے گئے، کاروبار میں لگے رہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ اتاری ہمارے لیے اور فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، گویا اپنے آپ کو جہاد کو چھوڑ کر، جہاد سے پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوگا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ انہوں نے تفسیر فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ آدمی جہاد کو چھوڑے گا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا۔ کیوں؟ فرمایا جب تم لڑائی کو چھوڑ دو گے، اور جب لڑائی کو چھوڑو گے تو کافر تم پر غالب آ جائیں گے اور پھر وہ تمہیں بے دریغ قتل کرنے لگ جائیں گے، تو گویا تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو جہاد کا ترک کر دینا یہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی اور کہا کہ یہ اس طرح ہے، گویا لا تلقوا انفسکم بأیدیکم الی التہلکہ، مانا کیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اگر نہیں کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب اللہ کے لیے جو ہے وہ خرچ نہیں ہوگا اور خرچ نہیں کرو گے تو دنیا کے اسباب کی دنیا میں ہم دیکھیں گے تو جب مال نہیں ہے تو لہٰذا اسلحہ کہاں سے لیا جائے گا؟ تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، مجاہدین کے لیے خوراک کا بندوبست نہیں ہوگا، جب ان کے لیے خوراک کا بندوبست نہیں ہوگا تو وہ جہاد نہیں کر سکیں گے اور ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہٰذا فرمایا اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہاں فرمایا وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ احسان کی دو اس کی تعریفیں کی ہیں، ایک ہے احسان فی العبادہ اور دوسرا احسان فی المعاملات۔ احسان فی العبادت کیا ہے؟ احسان فی العبادت یہ ہے کہ آدمی عبادت میں خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ عبادات کرے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ سے سوال کیے، مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ، آپ جواب دیتے رہے۔ تو ایک سوال یہ کیا تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، اور اگر اس طرح نہیں تیرا ایمان اتنے درجے کا تو کم از کم یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ کے سامنے یہ بندہ کھڑا ہوگا، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوگا، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہوگا، تواضع کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو گویا فرمایا وَأَحْسِنُوا، تم عبادات کے اندر تواضع، عاجزی، خشوع خضوع کو اختیار کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اس تواضع عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ احسان فی العبادہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ ہے احسان فی المعاملات، معاملات کے اندر احسان کرو۔ معاملات کے اندر احسان کیا ہے؟ فرمایا ہر فرد کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق اچھا سلوک کرو، اس کی حیثیت کو دیکھو۔ آپ کا بیٹا ہے تو بیٹے کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، پیار، محبت بیٹے والا ہونا چاہیے۔ آپ کا والد ہے، والدہ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ادب و احترام والا ہونا چاہیے، اس کے مرتبے کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بڑا بھائی ہے، اس کے ساتھ اس اعتبار سے ہو، چچا ہے اس کے ساتھ اس اعتبار سے ہو، کوئی اور بڑا ہے آپ کے علاقے کا، کوئی نیک شریف آدمی، اس کے ساتھ اس کے مطابق معاملات ہو۔ فرمایا دوسروں کے ساتھ جب حسن سلوک سے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے، ان اللہ یحب المحسنین، تو اللہ رب العزت بھی احسان کرنے والوں کو اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں یہ پتہ چلا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں بھی ہمیں جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے
کہ ہماری عبادت خشوع اور خضوع والی ہو، اور اس میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں حسن اخلاق کے ہوں، اچھے اخلاق کے ہوں، اور جب اچھے اخلاق ہوں گے تو یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کے اخلاق میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ جب اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ بہتر ہے، اور اخلاق یہی کہ ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرے تو اللہ اس کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔